جو حضرات نیچے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش اعضاء پہ تشریف لے آئیں، ابھی گنجائش ہے۔ حضرات 22 رجب کو کوڑوں کی نظر اپنے مخصوص انداز میں اور جو اپنی ایک تہذیبی روایات اور شاندار روایات اور دیرینہ روایات ہیں اس پورے اہتمام اور انتظام اور انصرام کے ساتھ آفتاب مرثیہ خوانی جناب سید حیدر نواب جعفری صاحب کے ہاں 5 بجے سے پہر سے 10 بجے شب تک منعقد ہوگی۔ آپ سب سے شرکت کی گزارش ہے۔ کیا خوبصورت مصرے یہاں شائع ہوئے ہیں۔ خیر مقدم میں کروں آپ کا شاداں ہو کر، آپ تشریف جو لائیں میرے مہماں ہو کر، سب سلامت رہیں اس نظر میں آنے والے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ شرکت فرمائیں۔ اور عزاداران مظلوم کربلا، ماتمدران امام حسین اور محبان مرثیہ خوانی، اس مجلس کا ایک خاص اہتمام ہے۔ جب ندیم جعفری صاحب تلاوت سے آغاز کرتے ہیں تو وہیں سے غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، وہ والی فضا محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور اس کے بعد میں حذیفہ سلمہ جس وقت ممبر پہ تشریف لاتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ تیور بتا رہے ہیں ارادہ ہے جنگ کا۔ اور اس کے بعد میں جنان صاحب اور عزادار اعظمی صاحب اپنے مخصوص انداز میں جب سلام پیش کرتے ہیں تو انیس اور دبیر کی روحیں دعائیں دیتی ہیں۔ اور پھر جو مولائیوں کا مجمع، مولانا قمر الحسن فیضی صاحب حجت الاسلام والمسلمین، مولانا قمر الحسن صاحب فرش اعضاء پہ چاند کی طرح سے جس وقت جلوہ افروز ہوتے ہیں، شیبو بھائی، ایک پورا مخصوص مجمع ہوتا ہے۔ اور پھر کل ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگ تکلفاً نیچے بیٹھ جاتے ہیں کہ شاید اوپر جگہ نہ ہو، اور نیچے کا وہ مجمع کا عالم تھا کہ میں حذیفہ سلمہ کی طرف سے خدائے سخن میر انیس کی ایک ربائی، چونکہ آج کی مجلس مخصوص ہے میر انیس کا جو شاہکار مرثیہ ہے، بخدا فارس میدان تحور تھا حر، ہم نے خود فرمائش کی کہ انیس کے شہر میں انیس کا مرثیہ ہو، اور پھر ان کے مصروں کی انگلیاں تھام کے ہم اس دبستان مرثیہ خوانی کا سفر شروع کریں۔ تو میں خدائے سخن میر انیس کی ایک ربائی بطور تشکر حذیفہ سلمہ کی طرف سے پیش کرتا ہوں کہ امید کسے تھی بزم کے بھرنے کی، امید کسے تھی بزم کے بھرنے کی، اللہ جزا دے یہ کرم کرنے کی، اللہ جزا دے یہ کرم کرنے کی، پلکوں کو کہاں کہاں بچھاؤں میں انیس، پلکوں کو کہاں کہاں بچھاؤں میں انیس، ملتی نہیں بزم میں جا تل دھرنے کی، ملتی نہیں بزم میں جا تل دھرنے کی۔ یہ انیس کی زبان ہے اور خدائے سخن کا مخصوص انداز ہے۔ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایک ایسے آدمی سے چل کے ملاقات کی جائے جو روتا ہوا ہو اور صرف روتا ہوا ہو، تو پھر میر تقی میر کا دروازہ اسی لکھنؤ میں کھٹکھٹائیے تو وہ روتا ہوا انسان آپ کو مل جائے گا۔ آپ چاہیں گے کہ ایک ایسے شخص سے ملاقات کریں کہ جو صرف ہنستا ہوا ہو اور ہنستا ہوا ہو، تو پھر آپ تھوڑا سا الہ آباد چلیں اور اکبر الہ آبادی کا دروازہ کھٹکھٹائیے، اس کے جو شخص نکلے گا وہ پھر قہقہے لگاتا ہوا ہنستا ہوا شخص نکلے گا۔ آپ چاہیں کہ ایک ایسے شخص سے ملاقات کی جائے کہ جو سوچتا ہوا اور غور کرتا ہوا فلسفے میں ڈوبا ہوا انسان ہو، تو پھر دلی چلیں اور پھر اسد اللہ خان غالب کے دروازے پہ دستک دیں تو بلی ماران سے ایک شخص نکلے گا جو صرف سوچتا ہوا انسان ہوگا، وہ غالب کی شاعری ہوگی۔ اگر آپ چاہیں گے کہ ایک شخص ایسا ہو کہ جو پند و نصیحت کرتا ہوا، واعظ کرتا ہوا، گفتگو کرتا ہوا، تو پھر حیدرآباد دکن میں چلیں اور امجد حیدرآبادی کی رباعیوں کے جو خیمہ ہے اس حویلی میں جا کے اس ڈیوڑی پہ ہم دروازے پہ دستک دیں تو پھر وہ نصیحت کرتا ہوا انسان ملے گا۔ اگر آپ چاہیں کہ ایک ایسے شخص سے ملاقات کریں جو کہے انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد، تو پھر یہیں ملیح آباد چلتے ہیں اور جوش ملیح آبادی سے ملاقات کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن آپ چاہیں کہ ایک ہی دروازے سے ایک ایسا شخص نکلے کہ جس میں یہ سب ہوں، تو خدائے سخن میر انیس کے دروازے پہ چلتے ہیں، وہاں یہ سب مل جائیں گے۔ انسانی جمالیات کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں، انسانی اوصاف کے جتنے گوشے ہو سکتے ہیں، انسانی قدروں کے جتنے ذخیرے اور سرمائے ہو سکتے ہیں، وہ سب آپ کو ایک انیس کے دیوان میں ملیں گے۔ آپ کو 100 جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلسفہ بھی یہیں ملے گا، آنسو بھی یہیں ملے گا، محبت بھی یہیں ملے گی، نفرت بھی دشمن سے یہیں ملے گی، یعنی حر سے محبت بھی یہیں ملے گی اور حرملا سے نفرت بھی یہیں ملے گی۔
تو جتنے جذبے جتنے رس شاعری کے ہو سکتے ہیں وہ آپ کو خدائے سخن میر انیس کیا ملیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم لوگ 21ویں صدی کی ابتدا میں ہیں۔ 19ویں صدی جب شروع ہو رہی تھی 1800 اور 1801، تو پھر دو شعراء اس لکھنؤ میں آنکھیں کھولتے ہیں۔ لکھنؤ کی زمین پہ دو آسمان آنکھیں کھولتے ہیں، ایک کا نام ہے انیس، ایک کا نام ہے دبیر۔ کہنے کو یہ 19ویں صدی تھی مگر شاعر دونوں 21 تھے، یعنی 21ویں صدی کے شاعر تھے، ایک انیس اور ایک دبیر۔ اور اگر یہ سچ پوچھا جائے، اگر ایک بات یہ کہی جائے کہ نقادوں نے کہا کہ مغل بادشاہوں نے ہندوستان کو دو عظیم چیزیں دیں، ایک عمارت اور ایک بلاغت، فصاحت، یعنی عمارت میں تاج محل اور شاعری میں غالب۔ مغل بادشاہوں نے، میں پھر کہہ رہا ہوں، مغل بادشاہوں نے دو انمول تحفے ہندوستان کو دیے، ایک غالب جیسا شاعر اور ایک تاج محل جیسی عمارت۔ تو پھر وہیں یہ بات بھی کہنی چاہیے کہ اودھ کے بادشاہوں نے دو انمول تحفے کائنات کو دیے، ایک لکھنؤ کا بڑا امام باڑہ اور ایک لکھنؤ کا انیس۔ ایک لکھنؤ کا بڑا امام باڑہ اور ایک لکھنؤ کا انیس۔ اب اسی انیس میں دبیر ہے اور اسی بڑے امام باڑے میں سارے امام باڑے ہیں۔ یہ میں نے دو علامت کے طور پہ، چونکہ وہاں دو چیزیں کہی گئی تھیں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ ہماری ساری تہذیب، یقین جانیے ہمارا سلام ہو ان بادشاہ اودھ پہ جنہوں نے اپنا گھر نہیں بنایا، امام حسین کا خانہ بنایا، اس لیے ہم انہیں آج یاد کرتے ہیں۔ تو جو اصل میں انیس اور لکھنؤ لازم و ملزوم تھے، نہیں میں نے تھے غلط کہا، انیس اور لکھنؤ لازم و ملزوم ہیں۔ انیس لکھنؤ کے تھے، لکھنؤ انیس کا تھا، پھر میں غلط کہہ گیا، انیس لکھنؤ کے ہیں اور لکھنؤ انیس کا ہے۔ اور اسی لیے میں آپ سے عرض کروں کہ نوبت رائے نظر یہ 1857 کے بعد میں یہ انیس نے جو کربلا سے بڑا کام لیا ہے، وہ اہل ادب کو بھی یہ دعوت فکر ہے۔ اور میرے خیال سے میں کم وقت میں اپنی بات کہنا چاہوں گا کہ انیس کی شاعری کو صرف مذہب تک محدود کرنا یہ قطعاً ناانصافی ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں 1857 کے بعد جب صورتحال یہ تھی کہ انگریزوں سے مقابلے کے لیے ہمارے پاس اسلحے نہیں، ہمارے پاس ہمتیں نہیں، ہمارے پاس دولتیں نہیں، ہمارے پاس جاگیریں نہیں، اس وقت کیسے انگریزوں کا مقابلہ کیا جائے؟ تو پھر خدائے سخن نے 1857 کے بعد جو پوری صورتحال بدلی وہ یہ، انگریزوں سے مقابلے کے لیے کربلا جیسی طاقت ہو، آنسو جیسا اسلحہ ہو، تو پھر ہم انگریزوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمیں ہندوستان کی اس فضا کو بنانے کے لیے ایک ایسی جگہ ہو جہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل جائیں، تو وہ حسین کا فرش عزا ہے جہاں سے کربلا کی تعمیر ہو سکتی تھی اور کربلا کی تبلیغ ہو سکتی تھی۔ اس لیے خدائے سخن نے یہاں سے اپنی بات شروع کی۔ اور 1857 کے بعد میں 1870 کے بیچ میں ایک بار ذرا سا گومتی ناراض ہو گئیں۔ یہ لکھنؤ ہے، لکھنؤ کی اپنی تہذیب ہے، یہ بنارس کی گنگا میاں نہیں ہے جو ناراض ہو جائیں تو امت کو ڈبو دیں۔ ماں کوئی بھی ہو اگر حدود سے باہر نکل جائے تو پھر امتیں ڈوب جاتی ہیں۔ تو گومتی کبھی بھی اپنے حدود سے باہر نہیں نکلی۔ یہ لکھنؤ کی شائستگی ہے، یہ لکھنؤ کی شرافت ہے، یہ لکھنؤ کی لطافت ہے، یہ لکھنؤ کی نزاکت ہے۔ ایک بار خشمگی ہو گئی تھی، چیو جبی ہو گئی تھی، کچھ موجیں ماتھے پہ بل کھا کے ذرا سا آگے بڑھی تھی تو چھوٹے امام باڑے کی چوکھٹ چوم کے واپس چلی گئی تھی۔ مگر اس کے بعد بھی تھوڑا سا غربت میں لکھنؤ رہا اور بہت سارے لوگ لکھنؤ سے کوچ کرنے لگے، ہجرتیں کرنے لگے۔ مگر اس وقت ہندو شاعر فرش عزا پہ بیٹھ کے اس نے ایک شعر کہا تھا، نوبت رائے نظر نے آسمان میں کیا ہے طاقت جو چھڑائے لکھنؤ، لکھنؤ ہم پر فدا ہے، ہم فدائے لکھنؤ۔ یہ اس نے ایک مطلع کہا تھا، مگر اس پہ پھر میر انیس صلی اللہ مقامہ نے کہا، مجلس کا انتظام اسی شہر پر ہے ختم، مجلس کا انتظام اسی شہر پر ہے ختم۔ دیکھیں خدائے سخن نے یہ بات کہی تھی کہ میری زبان اسی شہر کے لیے ہے، میرا بیان اسی شہر کے لیے ہے، میری گفتگو اسی شہر کے لیے ہے، میرا لباس اسی شہر کے لیے ہے، میں کسی اور شہر میں جا کے کروں گا تو کیا کروں گا؟ حالانکہ عظیم آباد میں انہیں بلایا گیا، حیدرآباد میں انہیں بلایا گیا، مگر وہ کہتے تھے 100 سال بھی جئیں تو یہ مجمع بہم نہ ہو۔ تو وہ جو لکھنؤ کا مجمع تھا یہ خدائے سخن کا مصرع تھا، مجلس کا انتظام اسی شہر پر ہے ختم، رونے کا ہے تمام اسی شہر پر ہے ختم، یہ آبرو یہ نام اسی شہر پر ہے ختم، بس ماتم امام اسی شہر پر ہے ختم، پوچھو جو پھر کے آئے ہیں یا ہر دیار میں
دیکھا نہ ہوگا ایک گل ایسا ہزار میں، دیکھا نہ ہوگا ایک گل ایسا ہزار میں، ہر دل ہے عندلیب گلستان لکھنؤ، گلزار مومنی ہے زہے شان لکھنؤ، نعرے علی علی کے ہیں قربان لکھنؤ، رضواں بھی ہے رم میں ثنا خان لکھنؤ، رضواں بھی ہے رم میں ثنا خان لکھنؤ، کیوں سرخرو نہ ہو یہ چمن سبزہ زار ہے، دیکھو تو اس خزاں پہ بھی ایسی بہار ہے۔ وہ 1857 کے بعد کا منظر آپ دیکھیے، دیکھو تو اس خزاں پہ بھی ایسی بہار ہے۔ اب لکھنؤ کے جو رہنے والے حضرات ہیں، اہلیان لکھنؤ، یہاں کے زمین پہ چلتے ہوئے فرشتے، یہاں کی گلیوں میں ملتے ہوئے جنت کے پتے، یہاں کی لطافتیں اور یہاں کی تہذیبیں، وہ اس کے حوالے سے یہاں کے حضرات کی توصیف کرتے ہیں۔ ذی علم نکتہ سنج سخن فہم ذی شعور، ذی علم نکتہ سنج سخن فہم ذی شعور، ذی قدر ذی وقار، فروتن سخی غیور، نخوت نہ خودسری نہ تکبر نہ مکر و زور، وضعیں درست قلب صفا اور رخوں پہ نور، وضعیں درست قلب صفا اور رخوں پہ نور، کیوں کرنا فرش و عرش پہ یہ نیک نام ہو، بس سن لیجئے، کیوں کرنا فرش و عرش پہ یہ نیک نام ہو، آقا حسین سا ہے تو ایسے غلام ہوں، آقا حسین سا ہو تو ایسے غلام ہوں۔ تو اب جہاں تک میر انیس کی مرثیہ خوانی کا تعلق ہے، تو بہت ہی متناسب ہو کے آپ ممبر پہ بیٹھتے تھے، بہت مناسب، اور چوگوشیہ ٹوپی اور تنزیب انگرکھا، اور پاؤں کو جنبش نہیں ہوتی تھی، مگر ہاں مرزا سلامت علی دبیر کے مقابلے میں نسبتاً تھوڑا زیادہ بتاتے تھے، تو ذرا زیادہ رخ سے پڑھتے تھے، یہ میر صاحب کی خوبی تھی۔ اور میر صاحب کی خوبی کا عالم یہ تھا کہ مولوی ذکاء اللہ شمس العلماء اس وقت کے بڑے عالم اور جید، وہ کہتے ہیں کہ میں الہ آباد میں میر صاحب کی ایک مجلس میں جب سننے کے لیے گیا تو عزاخانہ تو ان کے ممبر پہ جانے سے پہلے ہی بھر چکا تھا، اور وہ جوق در جوق سروں کا سیلاب ادھر بڑھ رہا تھا، اور وہ دوپہر کی مجلس تھی اور 2.5 گھنٹے ہو گئے تھے سورج کی تمازت میں، کہہ رہے ہیں میں کھڑا تھا اور کھڑے کھڑے میرے پسینے سے میرا پورا جو جسم ہے وہ شرابور ہو چکا تھا، میرے لباس پسینے سے تربتر ہو چکے تھے، اور پاؤں میں خون اتر جانے کی وجہ سے پاؤں شل سا ہو گیا تھا، لیکن مرثیہ ختم ہو گیا، لوگ آنسو رومال میں جمع کرتے جاتے تھے، اور اس کے بعد میں مجھے ہوش آیا کہ مجلس ختم ہو گئی اور میرے پاؤں جو ہیں وہ شل ہو گئے ہیں۔ یہ کیفیت تھی خدا سو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ایسے کہ جیسے کوئی کل کی بڑھیا ممبر پہ بیٹھ کے نوجوانوں کو جب چاہتی ہو جگاتی ہے، جب چاہتی ہو سلاتی ہے، جدھر چاہتی ہے منہ پھراتی ہے، یہ ان کا حسن انداز تھا بیان کرنے کا، ایسا لوگ بیان کرتے ہیں۔ اور پھر ان کی جو خوبی تھی وہ یہ کہ جب رقت کے بند پڑتے تھے تو اپنے ہونٹوں کو ذرا سا بھینچ لیتے تھے، اور اس رقت کی کیفیت کو اپنے چہرے پہ وہ اتار لیتے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی آنسوؤں میں ڈوب کے وہ پڑھتے ہوں۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ میر صاحب جب ممبر پہ بیٹھتے تھے تو ان کے رقت والے چہرے کو یاد کر کے مومنین، مرثیہ کو یاد کر کے نہیں، کربلا کو یاد کر کے نہیں، اس رقت والے چہرے کو یاد کر کے مومنین پہلے ہی سے رونے لگتے تھے۔ یہ خدا نے ان کو اثر انگیزی دی تھی، یہ تاثر دیا تھا چہرے میں۔ اب یہ باتیں میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ خدائے سخن سے جو بتانے کا سلسلہ چلا ہے، وہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں لکھنؤ میں ایسے وجیح، ایسے شکیل، کشادہ پیشانی، یعنی اینک کی شیشوں سے جھانکتی ہوئی، مجمع پہ کے میمنہ اور میسرہ پہ نظر رکھنے والی آنکھیں اور وہ نگاہیں، اور بلکہ میں یوں کہوں کہ ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے، تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے، زیب ہے خالص یا عارض گل رو کے لیے، سرما زیبا ہے فقط نرگس جادو کے لیے، داند آنکس کہ فصاحت بکلام دارد، ہر سخن موقع و ہر نکتہ مقام دارد، ہر سخن موقع و ہر نکتہ مقام دارد۔ تو یہ خدائے سخن میر انیس نے مرثیہ پڑھنے کی بات کی تھی۔ تو یہ جو ہمارے احسن سعید صاحب جن کے لیے آج ہم نے ان سے فرمائش کی کہ خدائے سخن کا مرثیہ بخدا فارس میدان تحور تھا، اور وہ پیش کریں، ان کی خوبی یہ ہے
کہ یہ ہمیشہ بزرگوں کے سائے میں، یہ وہ ستارہ ہے جو چاند اور سورج کے ساتھ میں سفر کرتا رہا. یعنی حضرت نواب جعفری صاحب موجود ہیں، ہمارے جناب روش لکھنوی صاحب اور ہمارے ناصر لکھنوی صاحب جس وقت اپنے کمال پہ مرثیے پڑھتے تھے، اس وقت یہ ان کے ساتھ کمسنی میں مرثیے پڑھتے تھے، اور جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے ویسے ویسے جوانی بڑھ رہی ہے، اور وہ جو پختگی ہے وہ اور اب اس میں نکھار آ رہا ہے. اور خاص طریقے سے بعض چیزیں میں نے آپ کے یہاں دیکھی، یقین جانیے جو میں متاثر ہوا. اصل میں کیا ہے کہ کتابوں سے پڑھ لینا اور اس کو پڑھ دینا آسان ہے، مگر مطالعے کو مشاہدے میں بدلنا اور ان جزیات کو اور ان کیفیات کو پیش کرنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے. مگر میں دیکھتا ہوں کہ خاص طریقے سے جہاں ولایت کے بند آتے ہیں، فضیلت کے مصرے آتے ہیں، جہاں مکالمے کی فضا ہوتی ہے، جہاں مناظرانہ رنگ ہوتا ہے، وہاں ہمارے احسن سعید صاحب کا تیور ہی کچھ الگ ہو جاتا ہے اور اس کو کچھ اور شان سے پڑھتے ہیں احسن سعید صاحب. اور خاص طریقے سے مرثیہ خوانی میں جو خطابت کا لہجہ ہے اور وہ والی خطابت کا لہجہ، اصل میں تھوڑا سا لہجوں کے شجرے کی بات کرنا چاہتا ہوں جو ابقات الانوار کا لہجہ ہے. ابقات الانوار کے لہجے کی خوبی عربی زبان میں یہ ہے. ابقات الانوار کا استدلال اور استدراک ظاہر سی بات ہے پوری دنیا میں اس سے بڑی کتاب نہیں ہوئی. میں اس وقت لسانی سطح پہ بات کر رہا ہوں کہ وہاں جو مترادفات ہیں، مرادفات ہیں، سینونیمز ہیں، لفظوں میں جو یورش ہے ایک دم کے ساتھ ترتیب کے ساتھ لفظوں کی روانی جو روح الملت کے ہاں اردو میں آ جاتی ہے، وہ چیز اگر کیفیت اگر آپ کو مرثیہ خوانی میں دیکھنی ہے تو خطابت کے لہجے سے لگا کھاتی ہوئی مرثیہ خوانی اگر کہیں ملتی ہے تو احسن سعید صاحب کیا ملتی ہے. اور خاص طریقے سے آج جو بند یہ پیش کریں گے، میں تو بتاؤں گا نہیں، میں صرف چھیڑ رہا ہوں ان کو کہ اس میں جو پڑھنے کے مصرے ہیں وہ تو شروع ہی سے ہیں، اس لیے کہ یہ ماسٹر پیس مرثیہ ہے، شاہکار ہے. باخدا دیکھیے قسم کھانے کا انداز قرآن کریم کا، یہ جو جب اور بخدا یہ جو ابتدا ہے یہ قرآن کریم سے میر انیس لیتے ہیں. بخدا فارس میدان تحور تھا، اور 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا، اور 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا، اور نار دوزخ سے ابو ذر کی طرح حر تھا، حر گوہرے تاج سرے عرش ہو وہ دور تھا، حر ڈھونڈ لی راہ خدا کام بھی کیا نیک ہوا، پاک تینت تھا تو انجام بھی کیا نیک ہوا. اس میں جو مکالمے کے مصرے آتے ہیں اور خاص طریقے سے وہ جو عمر سعد تو میں نہیں کہوں گا، عمر نحس کہنا چاہیے اسے. سعد تو تاریخی مجبوری ہے اور وہ کچھ گڑبڑ گھوٹالے کی وجہ سے سعد بنایا گیا، وہ نحس ہے اصل میں. وہ جو سعد وہاں لگایا گیا ہے وہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے نا، اس لیے کہ پھر عمر کے ساتھ تو سعد کا تصور ہی نہیں ہے، عمر نحس. تو اس سے جو مکالمہ حضرت حر کا ہے نا، لے تو کیا کیا مصرے اس میں کہے ہیں انہوں نے میر صاحب نے، وہ آپ پڑھیں گے اس میں. اور پھر خود امام سے جو مکالمہ ہے اس کی بھی شان کہ کچھ اڑا دیے مولا مجھے نیند آتی ہے. یہ سب میں اس لیے صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ اس کے پڑھنے کا حسن آج ہم دیکھیں گے، اس لیے کہ یہ مرثیہ تو ہر مرثیہ خوان پڑھتا ہے، لیکن جو پڑھتا ہے اس کی ایک الگ شان ہوتی ہے. تو احسن سعید صاحب کی اپنی ایک الگ شان ہے. ایک چیز اور میں نے احسن سعید صاحب کی مرثیہ خوانی میں پائی، وہ یہ کہ اب یہ دیکھیے عجیب سلسلہ ڈاکٹر صاحب نے شروع کیا ہے، اسد عباس صاحب نے، کہ جس میں مرثیہ خوانی سے ہٹ کے مرثیہ خوانی پر تبصرہ ہو. تو وہ میں خود تو مرثیہ خوانی کر نہیں سکتا، مگر اس پہ تبصرے کرنے کے ہاں 2 چیزیں مرثیہ خوانی میں بڑی ہیں. حضرت نواب جعفری صاحب یہاں موجود ہیں، جو میں نے محسوس کی وہ یہ کہ ایک تو آواز اور دوسرے لہجہ، 2 چیزیں ہیں. آواز 3 جگہ سے نکالتے ہیں مرثیہ خوان، ایک گلے سے، ایک سینے سے، اور ایک گلے اور سینے کے بیچ سے. اگر ان 3 مرکزوں اور محوروں پہ کمانڈ ہے تو پھر مرثیہ خوانی ہے. مثلا میں دولہا صاحب عروج کا ایک مصرع پیش کرتا ہوں، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں یہ تینوں جو محور ہیں آواز کے، وہاں سے مرثیہ خوان کیسے کام میں لیتا ہے. ٹاپ ماری تو دھمک پشت سمک تک پہنچی. ٹاپ ماری اس میں گلا اور آواز اور سینہ یہ سب شامل ہیں. دھمک یہ صرف سینے سے، سمک یہ صرف گلے سے. ٹاپ ماری تو دھمک
پشت سمک تک پہنچی. یہ مرثیہ خانے کی بات. تو یہ جو آواز پہ کمانڈ ہے یہ احسن سعید صاحب کے یہاں ہے. اور ان کی آواز کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ممبر کے نیچے جیسی آواز آپ کو لگ رہی ہے عزا خانے کے باہر یا رواق میں بھی آپ کو ویسی ہی آواز ملے گی. آج تو زوبی بھائی نے مائک کا بہت شاندار اہتمام کیا, لیکن اگر یہ مائک نہ بھی ہو تو بھی ان کی آواز میں آپ فرق نہیں پائیں گے کہ 500 میٹر دور سے سن رہے ہیں یا پاس سے سن رہے ہیں. اللہ نے یہ آواز دی ہے. اور دوسری چیز لہجہ. میں دیکھتا ہوں کہ جب مرثیہ خان ممبر پہ بالائے ممبر پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ نیچے سے جب اس کو سن رہے ہوتے ہیں تو اس سننے میں کئی لہجے پیدا کر دیتے ہیں. اب وہ لہجہ دیکھیے, میں آپ کو ایک مصرع اس وقت پیش کرتا ہوں, وہ ہے تو مرزا دبیر کا, اور اس کے 4 لہجے آپ دیکھیے. مصرع ہے, کیوں تم نے میرے بھائی کے قاتل سے بات کی, کیوں تم نے میرے بھائی کے قاتل سے بات کی. اب 4 لہجے ہیں. پہلا لہجہ ہے گھڑکی کا, کیوں تم نے میرے بھائی کے قاتل سے بات کی. جناب زینب اور محمد سے گفتگو کر رہے ہیں, کیوں ڈانٹ کے گھڑکی سے, کیوں تم نے میرے بھائی کے قاتل سے بات کی. سوال کے لہجے میں, کیوں تم نے میرے بھائی کے قاتل سے بات کی. استفہامیہ لہجے میں, کیوں تم نے میرے بھائی کے قاتل سے بات کی. افسوس کے لہجے میں, کیوں تم نے میرے بھائی کے قاتل سے بات کی. تو یہ ہمارے مرثیہ گو حضرات ایک مصرے کو اس انداز میں کہتے تھے کہ اس کو 6 لہجے میں پڑھا جا سکتا ہے. تو آواز اور لہجہ یہ دونوں چیزیں اگر کسی کے ساتھ دم میں شامل ہو جائیں تو پھر اس شخصیت کو کہتے ہیں احسن سعید. میں گزارش کروں گا کہ وہ ابھی تشریف لائیں, لیکن اس وقت میں اس سے پہلے چاہوں گا کہ 1874 کا وقت تھا کہ جب خدائے سخن میر انیس اسی زمین کے سینے میں آسمان کی طرح سے سو گئے, اور پھر مرزا دبیر نے وہ معرکے کا مادہ تاریخ نکالا. آسماں بے ماہ کامل, سدرا بے روح الامی, طور سینہ بے کلیم اللہ, ممبر بے انیس. میں گزارش کروں گا میر ببر علی انیس, مرزا سلامت علی دبیر, اطہر حسین ابن اختر حسین, قائمہ خاتون بنت سرفراز حسین اور جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت سے ایصال فرما دیں.